اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم و سامعین و ناظرین، آپ کا خدمت بسلام اور اپنے معمول کے مطابق سوموار منڈے کو قرآنی آیات کے متعلق چند چیزیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح یہ گزارش میری رہتی ہے کہ میں تو بس ایسے راستہ دکھانے کے لیے، ورنہ ہر مومن و مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور و خوض کرے، اور تھوڑا تھوڑا بھی اگر وہ اپنا ٹائم نکالے تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن مجید کے اچھے خاص سے حصے کے مطالب اس کے ذہن میں آ جائیں گے، اور مقصد بھی یہی ہے قرآن مجید کا کہ ہم اس کو پڑھیں اور قرآن مجید کے مطالب ہمارے ذہن میں آئیں، معانی ہمارے ذہن میں ہیں، اور ان معانی اور مطالب کے ذریعے ہم اپنا عقیدہ درست کریں اور اپنے اعمال ٹھیک کریں، یعنی اپنی ڈائریکشن، اپنا راستہ صحیح رہے ہمارا، مقصد یہی ہے۔ اور یہ تھوڑا تھوڑا کرتے بھی، جیسے ایک رکوع ہفتے میں ایک دفعہ، تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تقریباً 5 پارے ختم کر لیے ہیں، تقریباً ختم ہونے والے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا ہر روز 5 10 آیتیں ایک اپنے عادت بنا لیں، تو ایک وقت آئے گا کہ تقریباً آپ پورے قرآن کو سمجھتے ہوئے کافی حد تک آپ اس سے گزر جائیں گے، اور قرآن مجید کہ کم از کم وہ شکایت کہ آپ نے زندگی میں
ساری زندگی گزاری، عربی تو پڑھتے رہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یہ شکایت دور ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ نہ اردو پڑھ سکتے ہیں نہ انگلش پڑھ سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو کم از کم وہ مساجد میں جاتے ہوں گے روزانہ۔ علماء سے درخواست کریں کہ تھوڑا تھوڑا وہاں روزانہ یا ہفتے میں 2-3 بار قرآن مجید کی تفسیر بیان کیا کریں، اور صرف ترجمہ ہی بیان کر دیں، تو بہت سی باتیں جو بہت ضروری ہیں ہمارے لیے وہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ بس اسی غرض سے آپ خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں، میں جو سمجھتا ہوں وہ عرض کر دیتا ہوں، آپ مزید کوشش کریں اور بہت اچھے انداز سے مطالب کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سب کچھ وہی ہے، جو میں سمجھا تفاسیر کے ذریعہ، ترجمے کے ذریعہ، کچھ عربی جانتے ہوئے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ قرآن مجید فقط عربوں کے لیے نہیں تھا، حضور یا حضور کے صحابہ کے ٹائم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ جو کلمہ پڑھ کر قرآن مجید کو اللہ کے کلام سمجھ کر اور پیغمبر کا معجزہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کے لیے ہے۔ جو نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ قرآن مجید فورس نہیں کرے گا کہ تم ضرور مجھے مانو۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور نہیں تو کم از کم جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید کو آخری اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، آخری کتاب سمجھتے ہیں، آخری پیغام سمجھتے ہیں، ان کو تو ضرور ٹائم نکالنا چاہیے۔ آج گفتگو جو کہ پہلے آیات ہیں جہاد اور قتال کے متعلق، آج وہاں جہاد کے دوران ایک اہم فریضہ، جہاد بھی ایک فریضہ ہے، لیکن ایک فریضہ ایسا ہے کہ جہاد کے دوران بھی اگر اس کا وقت آ جائے تو جہاد کو روک کر وہ فریضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس فریضے کا نام ہے نماز، اور خالی نماز نہیں بلکہ آج کی جو آیات ہیں ان میں نماز جماعت کا حکم مل رہا ہے پیغمبر کو۔ حالانکہ نماز جماعت جو ہیں، نماز فرض ہے، نماز جماعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں، لیکن اہمیت اس کی اتنی ہے کیونکہ نماز جماعت کو توحید کے حق میں اجتماعی مظاہرہ، تظاہر، آپ کہہ دیں ڈیمونسٹریشن کہا گیا ہے احادیث میں، کہ سب مل کر رب کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، سب مل کر سجدے کر رہے ہیں، اور یہ جو جہاد ہے یا جو کچھ بھی دیگر تعلیمات ہیں سب اسی کے لیے ہیں کہ رب واحد لا شریک، اسی کے سامنے رکوع کیے جائیں، اسی کے سامنے سجدے کیے جائیں، اور اسی کو اپنا سب کچھ مانا جائے۔ وہی ذات ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، زمین رہنے کے لیے دی، آسمان چھت کے طور پہ دیا، ہوائیں، خلائیں، فضائیں، پانی جو ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے جسم کے اعضاء و جوارے کی حرکت اور فنکشن سے لے کر ہماری اولادیں، ہمارے خاندان، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا دیا ہوا ہے، تو وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر جو ہیں کہ ہمیں مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، پھر مخلوق میں سے انسان بنا کر انسان ہونے کا تاج پہنایا، پھر انسان ہونے کے تاج کے ساتھ مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، چونکہ یہ پیدا کرنا بھی ہمارا فیصلہ نہیں تھا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، یہ فیصلہ بھی اسی نے کیا۔ پھر بالخصوص ان لوگوں پر ایک اور خصوصی احسان ہے جو اپنے آپ کو محبان علی اور آل محمد علیہ السلام کا فالور سمجھتے ہیں، محبت کرنے والے تو سارے ہی مسلمان ہیں، لیکن ایک ہیں جو خاص طور پہ ان کے ہاں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ایمان، دوسروں کو صحیح مسلمان پہچانتے ہیں، تو آل محمد کرائٹیریا ہیں ان کے لیے۔ تو وہ خصوصی جن کو شیعہ علی کہا جاتا ہے، ان پر ایک خاص احسان ہے کہ جو کم از کم اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو دعا کے طور پر مومن کہتے ہیں، ان پر خاص احسان ہے کہ جہاں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کا کلمہ پڑھتے ہیں وہاں رسول اللہ کے بعد پیغمبر کے بعد 12 معصوم اماموں کو پیغمبر کے اعلان پر اللہ کے فرمان پر ان کو اپنا قائد و رہبر اور امام مانتے ہیں اور ان کے ذریعہ تمام لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ کوئی کتنا تابعدار رسول ہے۔ تو ان لوگوں پر بھی خصوصی عنایت ہے اللہ کی کہ ان کو ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، ان پر تو بڑے احسانات ہوئے۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان سارے احسانات جب رب کی طرف سے ہیں تو بندے کو بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جتنا اس کی نعمتیں زیادہ ہیں اتنا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ویسے تو نعمتیں ہر ایک پر اتنی ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا، لیکن جو نعمت ایمان سے مشرف ہیں ان کو بہرحال ہر حالت میں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے پہلو بدلتے ہوئے جہاں موقع ملے ہو سکے تو ہر سانس کے ساتھ رب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہیں تو کم از کم تھوڑے تھوڑے لمحے میں، اور جس میں کوئی طہارت شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر یعنی ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو ہے نعمت اسلام بڑی نعمت ہے، اور نعمت اسلام جس ذات کے ذریعہ ہمیں ملی ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس ذات نے ایسے رہبر ہمارے لیے اللہ کے حکم سے متعین فرمائے ہیں، تو ہم اللہ کا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، حضور کی تشریف لانا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور حضور کے بعد 12 ائمہ کا معین ہونا یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو تمام احسانات جو ہیں ان کا شکر گزار یعنی شکریہ کا مستحق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اس شکریہ کا ایک انداز جو ہے وہ جو اہم ترین انداز ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی جو منشا ہے اور مشیت ہے وہ یہی ہے کہ مل کر لوگ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ دیکھیے سورہ حمد میں جب یہ تعلیم دی گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو تھوڑی سی عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایاک اعبد و ایاک استعین، اگر اکیلا پڑھ رہا آدمی تو یوں کہے کہ میں ہی تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، لیکن ظاہر کہ قرآن کو بدل تو سکتا نہیں، لہٰذا یہ انداز کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر آدمی پڑھتا ہے، اکیلا بھی پڑھ رہا ہو تو جمع کا صیغہ کہتا ہے، اور اگر جو ہیں وہ سارے اکٹھے مل کر پڑھ رہے ہوں یا پیش نماز اور امام ان کی جگہ پر جو ہیں ان کی بہاف پر بول رہا ہو، رب العالمین سے بات کر رہا ہو، تو وہ بھی یہی جملہ کہتے ہیں۔ حالانکہ جو آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے اس کو واحد کا جملہ کہنا چاہیے، مگر یہ تعلیمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح ہیں کہ اس سے بعض علماء یہ لکھتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں کہ جو نماز جماعت ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ تم سب مل کر کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اہدنا، ہمیں، گائیڈ اس، ہمیں ہدایت دے۔ تو اس طرح یہ جماعت کی اہمیت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بہت شریعت جو پیغمبر کو عطا فرمائی ہے وہ بڑی سال شریعت ہے، اگر ہر ایک پر جماعت فرض ہو جاتی تو آج کی دنیا میں بہت مشکل ہوتا لوگوں کے لیے۔ لوگ تو پنجگانہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کہتے ہیں کہ جی بہت ٹائم نہیں ملتا، لیکن جماعت میں کیسے آتے اور ہر جماعت میں کیسے پہنچتے، ہر نماز کو جماعت سے کیسے پڑھتے۔ لیکن جماعت کی اہمیت بہرحال اپنے جگہ پہ ہے کہ سورہ حمد کی یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ مل کر کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ان آیات میں آج جو دیکھیں کن حالات میں نماز جماعت کے قائم کرنے کا حکم مل رہا ہے، لیکن اس زمانے میں تو کھلے میدان میں جماعت ہو رہی ہے، وہ چند گز کے فاصلے پر دشمن کھڑا ہوا ہے جس کے ایک ایک تیر جو ہیں وہ مسلمانوں کے سینوں کو چیر کر رکھ سکتا ہے، اور ان کا پتھر بھی مسلمانوں کو زخمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم ہوتا ہے پیغمبر کہ جب تم نماز زمین میں اذا ضربتم فی الارض سفر کرو، یعنی اس سے مراد یہی ہے
کہ جب تم جنگ کے لیے نکلو یا سفر کرو، فلیس علیکم جناح، حرج نہیں ہے تمہارے اوپر، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کو قصر کر کے پڑھو، کچھ کم کر دو نماز میں سے۔ وہ جو 4 رکعتی نماز ہے ظہر اور عصر اور عشاء، اس کی 4 سے 2 ہو جاتی ہیں، لیکن صبح کی 2 ہے تو 2 رہے گی، مغرب کی 3 ہے تو 3 رہیں گی۔ نماز قصر کے اپنے احکامات ہیں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ سفر کتنا ہونا چاہیے کہ نماز قصر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 14 مائل جاتے ہوئے اور 14 مائل آتے ہوئے، اگر اپنے شہر سے اتنا دور جائے آدمی کہ 14 مائل بنتے ہوں، شہر کے ختم ہونے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر واپسی بھی شہر کے ختم ہونے تک آتی ہے، اگر وہ آتے جاتے 14 میل جاتے ہوئے اور 14 میل آتے ہوئے، کہیں دوسرے بھی ہیں، مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ 30 میل جو بھی ہے 1 دن کا سفر کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں 14 میل بھی جانا، یہ جو کوئی قانون ہر زمانے کے لیے آسان، کسی زمانے میں آسان ہو جائے اور کسی زمانے میں مشکل ہو، تو تاکہ ہر زمانے میں آسان ہو اس پر عمل کرنا، لوگوں کو مشکل میں ڈالنا مقصود نہیں تھا۔ وہاں سے لے کر آج تک، آج گاڑی میں 14 میل پتہ ہی نہیں چلتا، 14-15 منٹ میں آدمی پہنچ جاتا ہے، کچھ لوگ تو 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اگر وہاں جا کر ٹھہرتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو قصر پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت ڈیٹیل میں مسائل موجود ہیں، لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ نماز اور نماز جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ میں صرف جو میرے سامعین ہیں محترم ان سے عرض کروں گا کہ بے شک آپ انگلینڈ میں بستے ہیں اور شاید مشکلات بھی آتی ہوں گی، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اتنے مشکل حالات میں پیغمبر اکرم کو اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کریں اور باجماعت نماز قائم کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ آپ خود ہی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں یہ 101 سے شروع ہو رہی ہے اور یہ سورہ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں، آپ خود بھی پڑھیں اور سوچیں اور غور و فکر کریں کہ مطلوب خدا کیا ہے۔ اور پھر جب جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ تو ہر وہ کام کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ جس میں وہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین کی خوشنودی ہے۔ تو بہرحال جنگ نہیں ہے آج، مگر اس سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں پیغمبر اکرم نے اگر جہاد بھی کیا ہے تو وہ جہاد بھی اسی اللہ، اسی رب واحد کی محبت کو عام کرنے کے لیے کیا ہے، اور نماز محبت کا اظہار ہے رب العالمین کے ساتھ۔ اس کو لقاء اللہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، بہرحال اس میں آج نماز پہ بات نہیں کرتے، بہرحال آپ حضرات جو علماء سے سنتے رہتے ہیں اور خود بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز جو ہے الصلاۃ فصل بین الکفر والاسلام، حد فاصل ہے، جس کو کہتے ہیں باؤنڈری وال ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اسٹیٹ آف اسلام میں ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا، اب معاف کیجیے گا میں ظاہر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کرنا پڑتا ہے، لفظ کفر کیا ہے، وہ اسٹیٹ آف کفر میں کھڑا ہے ابھی تک، جب تک کہ نماز شروع نہ کرے۔ نماز بہت ضروری چیز ہے عزیزو، تو اس میں اب اہمیت بھی دیکھیں۔ اگر تم نکلو تو نماز کو قصر کر لیا کرو، اور ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہارے دشمن جو ہیں وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں گے۔ وہ بات یہ سچی ہے کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلم کھلا دشمن تھے، آج بھی ہیں، آج مختلف انداز سے جو ہیں وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور کل بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ آج ذرا تھوڑا سا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو بھی وہ بہرحال چلو نقصان کا بھی نہیں سوچتے، لیکن ایک انسان کے طور پر وہ ڈینائی کرتے ہیں وہ فیکٹس جو اسلام کے اندر ہیں، تو بہرحال ان کی اپنی ایک سوچ ہے، مگر وہ چلو نقصان کا نہیں سوچتے، مگر وہ ایک دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں، مسلمانوں سے الگ جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تو پیغمبر ان میں موجود ہو، اور تو کیا کرے؟ نماز کا ٹائم آ گیا، لڑائی ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم آ گیا،
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اب دیکھو طریقہ بتایا جا رہا ہے، تم ان کے لیے نماز قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کیسے قائم کرو؟ فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ایک گروہ، مثلا جو 2 رکعت نماز ہوگی زور کی ہے، تو ایک گروہ آ کر، اب تفسیر میں ظاہر ہے کہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں بالکل تفصیل ملے گی، لیکن اس میں بھی تفصیل موجود ہے کسی حد تک، کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ آ کر جو ہیں وہ آ کر نماز پڑھے، اسلحہ سمیت، اسلحہ بھی کیری کرے اور نماز پڑھے، پھر جب دوسری رکعت، پہلی رکعت وہ ختم کر لیں تو دوسری رکعت آن دیئر اون، اپنی، جس کو فرادہ کہتے ہیں، اور آن دیئر اون وہ نماز ختم کریں اور وہ چلے جائیں اپنے حفاظت کریں۔ یہ پہلا ایک گروپ نماز پڑھ رہا ہے پیغمبر کے ساتھ، ایک گروپ جو ہے وہ اس پیغمبر اور پیغمبر کے دیگر صحابہ کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے۔ اب اس طرح جو ہے وہ حفاظت کریں۔ پھر پہلا گروہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ کر ایک رکعت پیغمبر کے ساتھ پڑھے گا اور ایک اپنے طور پہ پڑھ کر علیحدہ ہو جائے گا جماعت سے، نماز ختم کر لے گا۔ دوسرا گروہ آ کر جو ہے پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی کم از کم رکوع تک جو ہیں وہ شامل ہو سکتے آدمی، تو شامل ہو جائے گا پیغمبر کے ساتھ جماعت کے ساتھ۔ اب ان کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ ہوئی، دوسری اپنے آن دیئر اون پڑھ کے چلے گئے، دوسرے آ گئے پیغمبر کے ساتھ جماعت کے ساتھ، تاکہ وہ بھی جماعت سے محروم نہ رہیں، اور اب وہ پہلا گروہ جو نماز پڑھ چکا ہے وہ جا کر مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، اور دوسرا گروہ آ کر جو ہیں وہ اسی طرح یہ سارا جو تفصیل ہے یہی ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں، پہلی رکعت ختم کر کے اور دوسری بھی جلدی ختم فرادہ پڑھ کر وہ چلے جائیں اور وہ آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا گروہ آئے لم یصلوا، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا معک، اب وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کی امامت میں نماز پڑھیں، اللہ اکبر۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنے ہوشیاری اور اسلحہ جو ہیں، اس سے دونوں مراد، حذر سے مراد ایک کننگنیس، ہوشیاری، اویئرنیس، یہ بھی مراد ہے، اور اسلحہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی آپ ہوشیاری سے وہ اسلحہ بھی کیپ کریں اور ساتھ ساتھ پیغمبر کے ساتھ نماز بھی پڑھیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظر کہ پیغمبر کے ساتھ مل کر جو ہیں رب کریم کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا خوبصورت منظر ہے کہ ایک گروپ پڑھ کے جاتا ہے، دوسرا گروپ آ کر جوائن کر لیتا ہے پیغمبر کو۔ کیا دشمن کے دل کو نرمانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کتنے مخلص ہیں، اپنے پیشانیاں زمین پر رکھ رہے ہیں رب العالمین کے سامنے، اللہ اکبر۔ خیر بہرحال بسا اوقات دشمن سنگ دل ہوتا ہے اتنا، اس کا واقعہ کا تعلق کہتے ہیں صلح حدیبیہ سے ہے، جب خالد بن ولید ابھی ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور جب نماز مسلمانوں نے زور کی ختم کر لی تو کہتے ہیں کہ اس نے افسوس کیا کہ ہائے اس وقت پہ ہم حملہ کر دیتے، یہ نماز تو چھوڑتے نہیں، لہٰذا آسانی سے ان کو ڈیفیٹ دی جا سکتی تھی۔ اللہ اکبر، دوسری نماز جب پڑھیں گے نا تو ہم اس وقت حملہ کر دیں گے۔ اس وقت جناب جبرائیل نے یہ ترتیب پیغمبر کو بتائی، اور یہ ترتیب جو ہے اب وہ ان کے سارے منصوبے جو ہیں فیل ہو گئے، لیکن پیغمبر کو نماز کے لیے نہیں روکا کہ دشمن جو ہے وہ آپ کا حملے کی سوچ رہا ہے لہذا آپ نماز چھوڑ دیں، نہیں، نماز ضرور قائم کریں۔ اللہ، جہاد بھی اپنے مقام پہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن نماز اس بڑی عبادت کے دوران بھی قائم کرنا بہت اہم ہے۔ اس لیے جب اذان و اقامت ہوتی ہے، اور جو آل محمد علیہ السلام نے اپنے جد رسول اللہ سے روایت کی ہے، امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک، انہوں نے یہی کہا ہے کہ نماز کو اذان میں اور اقامت میں جملے کہے جاتے ہیں، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، بہترین عمل، یعنی اس کمپیئر نہیں ہے کسی عمل کے ساتھ، نماز ایک بہترین عمل ہے، کسی عمل کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس عمل کو زندہ کرو۔ عزیزان گرامی، جن جن کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سے گزارش ہے ان آیات کے ذریعہ، دوسری احادیث اور آیات کے ذریعہ نماز کو کم نہ سمجھیں، نماز بڑی اہم چیز ہے۔
یہ اللہ سے پیار کا ثبوت ہے، اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کو کسی صورت میں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو کسی صورت میں جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے۔ بہرحال دیکھیے کتنی مشکل حالت، وہ سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، تیر اور تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر کو حکم ہوتا ہے آپ نے نماز قائم کرنی ہے، لیکن یہ طریقہ اختیار کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے لاکھوں سلام ہوں پیغمبر کی ذات پر کہ اس خطرے میں بھی اتنے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی ہوگی، اس لیے کہ محبت خدا بہت زیادہ اہم ہے، اور اس راہ میں اگر شہادت بھی آ جائے تو پیغمبر اور پیغمبر کی آل اور ان کے ماننے والے وہ واقعی اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر اس کا مظاہرہ پیغمبر کی اس محبت خدا کا مظاہرہ، اطاعت خدا کا تظاہر اور ڈیمونسٹریشن اگر انسان دیکھنا چاہے تو میدان کربلا میں دیکھے، شدید لڑائی ہو رہی ہے، صبح طلوع شمس چاس کے وقت سے لے کر ظہر کا وقت آ گیا، اور بڑے خبیث دشمن سے مقابلہ تھا، جنہوں نے جب ان کو کہا گیا کہ جنگ روک دو، حملے بس کر دو، ہم چند لمحات عبادت کے گزارنا چاہتے ہیں، تو ان لعینوں نے جملہ کہا، اللہ ان پر لعنت کرے، حسین نماز پڑھ سکتے تو پڑھ لے، لیکن جنگ بھی بند نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سوچ یزید رجب میں آیا، رجب سے لے کر محرم کتنے مہینے بنتے ہیں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 5 مہینے، 6 مہینے محرم کا تھا۔ 6 مہینوں میں لوگوں کی سوچ نہیں بدلی جا سکتی۔ یہ پہلی حکومتوں نے کام کیا ہے کہ حسین جیسی ہستی کے بارے میں وہ اس طرح جملے ادا کریں۔ عزیزو، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ پہلی حکومتوں نے اتنا کام کیا ہے کہ آل محمد سے، پیغمبر کی آل سے، جن کی شان، جن کی عظمت پیغمبر نے لوگوں کو ہر لمحے بتائی ہے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، ان کا مقام ہے رب العالمین کے درمیان۔ کیا یہ حدیث لوگوں نے نہیں سنی؟ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ؟ کیا لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی؟ ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، سید النساء اہل الجنہ؟ کیا لوگوں نے حدیث نہیں سنی؟ اس صرف رشتہ داری کی وجہ سے پیغمبر اعلانات فرما رہے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رشتہ داریوں کی وجہ سے، تو میرے خیال میں پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ یہ سارے کے سارے جو یہ باتیں ہیں، یہ وہ عظمت، جو مقام ان ہستیوں کا رب کے دربار میں ہے، اس کی وجہ سے پیغمبر بتا رہے تھے۔ تو کربلا میں اس نماز کی مثال نہیں ملتی۔ ادھر اس نماز میں جو پیغمبر نے لیڈ فرمائی اور صحابہ کرام نے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی، اس پر تیر نہیں برسائے گئے، لیکن وہاں تیر نہیں روکے گئے، پھر بھی بڑے اطمینان سے نماز ادا کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ محبت حسین ان کے اندر موجود ہے اور حسین حسین کرتے ہیں، ان کی نماز کسی صورت میں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح معنی میں حسین حسین یہی ہے کہ نماز کو قائم رکھا جائے۔ بہرحال ایک بات آ گئی تو میں نے بھی عرض کر دی، لیکن بات یہ پیغمبر کے مطابق وہ یوں کریں کہ ایک گروپ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، اسلحہ بھی کیپ رکھے، پھر ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت آن دیر اون پڑھ کے چلے جائیں، دوسرا گروپ آئے وہ گارڈ کریں، پہلا گروپ، دوسرا گروپ آ کر جو ہے وہ نماز پڑھے اور اپنے اسلحہ کو بھی کیپ کریں۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم،
کافر تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں. یہ جملہ جو ہے اس وقت کے لیے بھی ہے، آج بھی ہے. وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر وہ اچانک آپ پر حملہ کر دیں. اب یہ جملہ جو ہے اس کو اٹھا کر اس زمانے سے آج لے آئیں. آج بھی یہی ہے کہ ان کو اسلحہ نہ جانے پائے، مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہ جانے پائے. اور مسلمان بیچارے کچھ تو ایسے ہیں جو لیتے بھی انہی سے ہیں اور بندے بھی انہی کی، وہاں تنخواہ بھی انہی کے بندوں کو دیتے ہیں تاکہ تم ہمارا اس اسلحے کو کیپ کرو، تم ہی چلانا. ہم تو اب کیا کہیں ایسے مسلمانوں کو، کیا کہیں؟ مسلمانوں کو خود مارنے کے لیے نہیں، دشمن کو ڈرانے کے لیے تاکہ دشمن ہمت نہ کر سکے. کئی مرتبہ سوچے، مارنے کے لیے کسی کو نہیں. مسلمان کا اسلحہ چڑھائی کے لیے، اگریسونیس کے لیے، زمین کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں حکومتوں پر چڑھائی کر کے، اس کے لیے نہیں ہوتا. مسلمان کا اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی حملہ کرنے کی جرات نہ کرے. اگر حملہ کر بیٹھے تو اس کو سبق سکھایا جائے کہ آئندہ اسی غلطی نہ کرے. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے یہ کر دکھایا ہے، اور آج ان کے بہت پاورفل دشمن بھی ہمت نہیں کر پاتے کہ ان کو ٹچ کریں جو کہ انہوں نے کام کیا ہے. آج بہت سے دوسرے مسلم ممالک ہیں، یعنی میری مراد ایران ہے، اور بہت سے دوسرے مسلم ممالک میں سارے وسائل موجود ہیں لیکن پھر بھی محتاج ہیں. ان کے جہازوں کے پردے باہر سے آتے ہیں، جب جہاز اڑانے کی ضرورت ہوتی ہے پردے روک لیتے ہیں، جہاز اڑ ہی نہیں سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بات یہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. آج کہتے ہیں ہو گئے مسلمان نابود، مسلمان ختم ہو گئے. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ انسان جو ہیں وہ بس دوسروں کا محتاج رہے اور اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھے؟ میرے خیال میں اس وقت جو مسلمانوں پر جو ٹولہ حکمران ہے وہ غیروں کا زیادہ وفادار ہے نسبتاً مسلمانوں کے. لیکن کیا کیا جائے، پبلک اتنی سمجھدار نہیں، اور وہ پھر سر پہ آ کر سوار ہو جاتے ہیں. ایک نہیں دوسرا آ جاتا ہے، وہ مہرے بدلتے رہتے ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ غیروں کے. اب کون ایسا مخلص لیڈر آئے اور آ کر مسلمانوں کی قیادت کرے اور مسلمانوں کو اس مخمصے سے نکالے؟ بہرحال کافر سمجھتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل، وہ محبت، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں. آج بھی یہی ہے. ان کو نہ جانے دو، ان کے پاس کمپیوٹر نہ جانے پائے، ان کے پاس جو ہے وہ ایک رائفل بھی نہ جانے پائے. جو آدمی آج دنیا کے وڈیروں کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، جو ملک ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، اس کا حقہ پانی بند کر دیا جاتا ہے. یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں 2.5 برس تقریباً جو ہیں وہ معصور رہے، اور ہر چیز ان کے ساتھ بائیکاٹ رہا. یہ بائیکاٹ بھی آج معمولی، یہ نئے اسلحے نہیں ہیں، نئے طریقے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں جو مسلمانوں کے اور مومنین کے دشمن ان چیزوں کو وہ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. بائیکاٹ کر دو، ان سے نہ لو کچھ نہ دو. ظاہر مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود محبت توحید میں بھوکا مر جانا جو ہے دشمنان خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. مگر کیا کریں، جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں ان کا قبلہ کوئی اور ہے. خاص سعودی عرب میں بیٹھے ہیں تو بھی ان کا قبلہ کوئی اور ہے، ان کی حفاظت کرنے والے اور ہیں، ان کا پیسہ اسلحہ آتا ہے چلانے والے اور ہیں، اور وہ اپنوں کے دشمن زیادہ ہیں نسبتاً دشمنوں کے جن کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا ہے. اور آج جو لوٹ مار اور قتل و غارت لگی ہوئی ہے اس کا سبب بھی یہی لوگ ہیں کہ پیسہ مسلمانوں کا ہے، اس زمین سے چیز نکل رہی ہے، تیل ہو یا کچھ بھی ہو مسلمانوں کا ہے، لیکن اسی پیسے کو استعمال کر کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. سوچیں اور غور و فکر کریں، آخر مرنا ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے. بہرحال آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں، اور وہ اچانک آپ پر حملہ کر کے آپ کو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ ان کی سوچ ہے.
کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم، ہاں اگر کوئی مریض ہے یا بارش آ گئی ہے، اسلحے کو کیری کرنا مشکل ہے تو کوئی نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسے حالات میں آپ کو ایگزمپشن ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اسلحہ رکھ دو اگر تم تو خذوا حذرکم، اپنی جو ہوشیاری، کننگنیس، اویئرنیس، دشمن کی چالوں کو جاننا اور پہچاننا، ان کی سوچ کو سامنے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، تاکہ جب کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو تو مسلمان کو ریڈی ہونا چاہیے کہ اس کی چالوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے بہت ہی ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھتے ہوئے، وعلیٰ جنوبکم اور پہلو بدلتے ہوئے، یعنی اللہ، نماز ذکر خدا ہے سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن یہ کافی نہیں، اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے ہر لمحہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے، یا اللہ تیرا فضل و کرم چاہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، حمد ہے، چلتا ہے چند قدم، یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، ذکر کر رہا ہے، تیرا شکر ہے جو تیری ذات نے عطا فرمائی ہے۔ سونے کے لیے جاتا ہے، اٹھتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، پانی پیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین ختم کر کے، کون سا، یعنی اس میں لگتا کیا ہے؟ زبان ویسے انسان چلانے پہ آئے تو سارا دن چلتی ہے، تو کیوں نہ اس طرح ذکر خدا میں اپنے آپ کو، گاڑی سٹارٹ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا شکر ہے میرے اللہ، تیری ذات نے عطا فرمائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ کوئی ٹائم لگتا ہے، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے نہ بسم اللہ یاد آتی ہے سٹارٹ کرتے ہوئے، نہ چلاتے ہوئے، اور جب بیٹھتا ہے آدمی تو کیسٹ لگا دیتا ہے بس، تاکہ سارے راستے میں ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، گانا بجانا، ڈھول ڈھمکا، یعنی خدا یاد ہی نہ رہے، اور راستے میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے تو کلمہ ہی نصیب نہ ہو، سیدھا جہنم۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں رب العالمین یاد کرنا کو مشکل ہے؟ نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلہ کی شرط ہے، حق رکھتا ہے رب العالمین، اللہ کی ذات حق رکھتی ہے کہ ہر لمحے اس کو یاد کیا جائے۔ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا کچھ پیسے دینا پڑتے ہیں؟ نہیں۔ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے؟ نہیں، صرف عادت بننی چاہیے، سوچ صحیح ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جب نماز قائم کر لو، ختم کر لو، قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر چکو، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلو بدلتے ہوئے رب کو یاد کرو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ ہے بہت بڑا ذکر اللہ اکبر۔ نماز آپ نے پڑھی، 5-10 منٹ لگایا آپ نے نماز پر، 5 نمازوں پہ 50 منٹ لگا دیے آپ نے، 24 آور میں آپ نے ایک بڑی نماز کی تیاری کرنی ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہے، اور وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک بچہ ایک بچی اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، بستہ کھولتا ہے اور اپنی جو ہے وہ کاپی کو نکالتا ہے، اپنی کتاب کو نکالتا ہے، پینسل کو نکالتا ہے، اگر اس کو عادت ڈال دی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرا یہ عطیہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوگا، ایک ایک لحظہ عبادت میں شمار ہوگا۔ مگر یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ خود بھی کریں اور ساتھ ساتھ بچوں کو سکھائیں کہ وہ اس انداز سے ذکر اللہ کرنے کے عادی ہو جائیں۔ فرمایا فَإِذَا اقیم الصلاۃ، جب اطمینان ہو جائے تو نماز قائم کرو اسی طرح جس طرح تمہیں تعلیم دی گئی ہے، 3-3 2-2، یعنی 3-2 فرض، کم از کم فرض کی بات کر رہا ہوں، جو باقی نافلہ ہیں، مستحبات ہیں، وہ جتنے جس کی ہمت ہو، 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے فرض، 4 عصر کے فرض، 3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے فرض،
اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یاد رکھو نمازیں وقت پر ادا کرنے مومنین پر فرض کر دی گئی ہیں، مومنین پر فرض کر دی گئی ہیں۔ اب میرے خیال میں جو یہ مرتبہ لینا چاہتا ہے، جو اس کیٹیگری میں آنا چاہتا ہے، تو اس کو تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ کیسے لوگ ہیں سمجھ نہیں آتی جو اپنے آپ کو مسلم اور مومن بھی کہتے ہیں اور نماز بھی چھوڑتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن اپنی نمازوں کو چھوڑے، خدا کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرے، توحید سے باتیں نہ کرے، جو توحید نے خود سکھائی ہیں کہ یوں مجھ سے باتیں کرو۔ کیسے مومن ہے، کیسے مسلم ہے؟ آج یہی بات ہے کہ جب انہوں نے خدا کے ساتھ تعلق رکھنا، یعنی میں کہتا رہتا ہوں اپنے عزیز بچوں کو کہتا رہتا ہوں کہ نماز جو ہے رب العالمین سے سلام دعا ہے، جیسے ایک عام آدمی سے سلام دعا رکھی جاتی ہے، نماز رب العالمین سے سلام دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام دعا تک نہیں کرتا رب العالمین سے اور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اسلام کا ٹھیکیدار کہے؟ آج کل کے لیڈر ہمارے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو نماز رب العالمین سے ایک رابطہ، تعلق اور ایک اہم تعلق ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، لیکن نمازی ہونے کا یہ مطلب نہیں، نماز اور روزے رکھنے کا یہ مطلب نہیں، متقی اور مومن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دشمن آپ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں آپ سوچنا بند کر دیں۔ کہتے ہیں ان آیات کا تعلق جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے، خود حضرت علی کو 60 سے زیادہ زخم لگے سارے سامنے کی طرف سے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پیچھے کی طرف سے تب لگتا ہے کہ آدمی پشت کر کے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہو۔ حضور زخمی ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے، زخموں سے چور چور تھے۔ ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ حکم آ گیا، ابھی حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے، حکم آ گیا نہیں ہتھیار نہیں اتار سکتے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کو چاہنے میں، ان کے پیچھے جانے میں، ان کو جو ہے اپروچ کرنے میں اور ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ حضور نے اعلان کر دیا کوئی آدمی اپنے ہتھیار نہ رکھے، اسی زخمی حالت میں چلو۔ دو بھائی تھے، بڑے دلچسپ واقعہ ہے کہ سلام ہو صحابہ کرام پر، اس قسم کے لوگ بھی تھے، سارے ایسے نہیں تھے کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، ایسے بھی تھے جو پیغمبر پر اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے پیغمبر کے اپنا شرف سمجھا کہ پیغمبر کے سامنے اپنی جو ہے وہ جانوں کو نذرانہ پیش کریں۔ دو بھائی زخمی، ایک زیادہ زخمی ایک کم زخمی۔ جب حکم ہو گیا چلو سب نے چلنا ہے، اس لیے کہ اطلاع ملی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں ہم نے غلطی کی میدان چھوڑ کر، وقت تھا کہ اب کام تمام کر کے آتے۔ ابو سفیان کے پورے لشکر نے یہ جب پیغام پہنچا جناب جبریل کی طرف سے تو حضور نے اعلان کر دیا کوئی نہیں بیٹھے گا، سب چلیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ مومنین تھے اور ان کے تو ایک بھائی کہتا ہے جو زیادہ زخمی تھا اور ایک کم زخمی تھا، تو کم زخمی کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اٹھا کے لے چلوں گا۔ لاکھوں سلام ایسی سوچ رکھنے والوں پر، لاکھوں سلام ہو ایسی سوچ رکھنے والوں پر، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ تو یہ بات ہے یہ بات ہے جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں حکم خدا رسول کی اطاعت ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ پیغمبر خود بھی زخمی تھے، بہرحال آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم سلام عرض کر رہے ہیں ان صحابہ کے پاک روحوں پر کہ انہیں پیغمبر پر اپنا جان نذرانہ پیش کیا۔ ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو خصوصی سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی خدمت میں، اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی زیارت مکمل ہی نہیں ہوتی اگر احد کے شہداء کی سلام نہ عرض کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام
پیغمبر کے سامنے جانوں کو نذرانہ پیش کر آج ہم پر جو اسلام پہنچا ہے ان کے پاکیزہ خون کا نتیجہ ہے کہ وہاں سے چلا اور پھر آگے جا کر کربلا والوں نے اس کو مکمل محفوظ فرمایا، اور شہداء ابھی بھی شہداء جو ہے اپنے رائے خدا میں اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بڑی چیزیں تھیں حضرت حمزہ کی ذات، اور یہ بڑے ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ پھر کربلا میں تو امام الناس اللہ کی طرف سے، اس لیے حضرت حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، ان شہداء کے سید و سردار ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام سب شہداء کے سید و سردار ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام امام الناس ہیں اللہ کی طرف سے، لہذا کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ باتیں پھر بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں دور ہوں۔ تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ذہن میں رہے یہ بات کہ کس قدر خاموش نہ رہیں۔ پیغمبر تیار ہو گئے، آگے بڑھے، جب دشمن کو پتہ چلا کہ یہ تو آ رہے ہیں ہمارے پیچھے، وہ بھاگے کہ چلو بھائی یہ جو تھوڑی بہت فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے، اس کو رہنے دو، مزید واپس نہ جاؤ، اور وہ خوف کھا کے اور بھاگے اور نکل گئے اور مکہ کی طرف آ گئے، اور مسلمان کامیاب و کامران واپس آئے، دوبارہ لڑائی نہیں ہوئی۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کے کو پیچھے کرنے میں اور ان کو تم سستی نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے فإنہم یعلمون کما تعلمون، جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے، الم پہنچا ہے، زخم لگا، ان کو بھی تو لگا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سوچ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو خدا سے انعامات کی توقع رکھتے ہو، جو خدا سے تم جس چیز کی تم توقع رکھتے ہو انہیں کوئی توقع نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جل شانہ جاننے والا ہے اور حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ مصلحت پر مبنی ہے، کوئی فیصلہ جو ہے بغیر مصلحت کے نہیں ہے، ہمیں وہ مصلحت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے 2-4 منٹ باقی ہیں، تو اس میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے کتاب نازل فرمائی، حق نازل فرمایا تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے، وہ جو آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کے مطابق۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، وہ جو خیانت کار ہیں ان کے مددگار نہ بننا۔ خطاب حضور کو ہے، لیکن تمام مسلمان قاضی حضرات جو ہیں ان کو ہے کہ کسی صورت میں بھی قاضی حضرات کو، وہ جو ہوشیار چلاک قسم کے لوگ ہیں اور آ کر اپنی باتوں سے چاہتے ہیں کہ قاضیوں کو راستے سے ہٹا دیں، بہرحال ہوشیار ہیں، تحقیق کر لیا کریں، ورنہ لوگ غلط فیصلے کروا لیں گے۔ اور یہ حضور کے زمانے میں ہوا، کچھ لوگوں نے چوری کی اور نام لگا دیا کسی اور کا، حضور کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، بہرحال وہ جو چوری کرنے والے تھے وہ اپنے لوگوں کو لے کر آ گئے، شاید ان کو پتہ نہیں تھا چوری کا، لیکن وہ لے کر آ گئے، نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں، یا یہ ہے کہ اپنے قبیلے کی حمایت میں آ گئے۔ حضور نے دیکھا کہ ان کے گواہ زیادہ ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ان کی بات مان لی، اور وہ جو بے گناہ تھا اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، آیتیں نازل ہو گئیں، وہ پریشان ہوا چونکہ وہ تو بے گناہ تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا، لیکن یہ سسٹم کو ہم نہیں پوچھ سکتے، اس سسٹم کو ایسے حضور نے اپلائی فرمایا جیسے ایک عام قاضی اپلائی فرماتا ہے۔ اگر 2 گواہ مل جائیں یا 4 گواہ مل جائیں مختلف کیسز میں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے چکر چلایا ہے، لہذا وہ آدمی بے گناہ ہے۔ اب ان کو صحیح معنوں میں تنبیہ اور تحدید کے طور پر فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے خیال میں اسی میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں گزارش
کی جائے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ناچیز کی باتوں پر دھیان دیں جو میں نے گزارشات کی ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، رب العالمین سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ کوشش تو یہ ہے کہ غلطی نہ ہو، کم از کم جو باتیں میں سمجھا میں عرض کر دوں، اور آپ سے جو خصوصی گزارش یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں کہ سامعین جو بھی سن رہے ہیں خود بھی نماز پر پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی اولادوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں کہ رب العالمین سے رابطہ رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، بالخصوص آخرت کا۔ نماز سمجھ کر پڑھو، نماز محبت سے پڑھو، نماز کو بوجھ نہ سمجھو۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ کوئی محب اپنے محبوب سے باتیں کرنے کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ یہ محب اور محبوب کی باتیں ہیں جو خود محبوب نے ہمیں سکھائی ہیں، اور اس لیے ہمیں نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے، جیسے آج کی آیات خصوصی رہنمائی فرما رہی ہیں، اللہ مسلمانوں کو، مسلمان لیڈروں کو یہ ہدایت دے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنی اسلامی غیرت کو سمجھیں، اور وہ جو تمہارے دشمن ہیں ان سے مانگنے کی بجائے موت بہتر ہے، ان سے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، ان کی کنڈیشنز قبول کرنے کی بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنی قوم کو سمجھائیں، اور اللہ مسلمانوں کو صحیح لیڈر پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور رب العالمین سے التجا ہے کہ اگر ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں یقیناً اپنی جہالت، اپنی بے عملی کی وجہ سے، مگر تیرے ذات نے دو ہستیوں کو ہماری رہنمائی کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، ایک کا نام حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام، ان کا لقب رسول کے فرزند، رسول کے وارث ہیں، زہرا کے فرزند ہیں، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں ہستیوں نے آ کر پوری دنیا پہ تیرے نظام کو نافذ کرنا ہے، ان کو بھیج، اور تاکہ پوری دنیا پہ ایک عادلانہ نظام نافذ ہو، اور اس میں ہم اور ہماری نسلیں تیرا ذکر کرتے ہوئے، تجھ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تجھ سے محبت کرتے ہوئے موت آئے، اور قیامت کا روز تجھ سے محبت کرنے والوں اور جن سے تیری ذات نے محبت فرمائی اور محبت کرنے کا حکم دیا، تاکہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، یعنی محمد علیہ السلام، ہمارا حشر انہیں کے ساتھ ہو اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ بہرحال تجھ سے التجا ہے، ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مومنین کی مدد فرما، سامعین کی مدد فرما، ناظرین کی مدد فرما۔ یہ ہمیں جو تو نے ذریعہ عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے ہم تیرے بندوں تک کچھ پیغام پہنچا رہے ہیں، ان ہدایت ٹیلی ویژن، اس کو سلامت رکھ اور اس کا خصوصی مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔